الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد ماہ صیام انسان کا دل شیطان مقید ہے اور دل انسان کا نسبتاً نرم ہوتا ہے، نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات اللہ کی بارگاہ میں استغاثے، استدعائیں، مغفرت، بخشش طلب کرنا، اللہ کی رحمت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پھر کچھ توبہ پہ بات کرتے ہیں، نہ جانے اللہ کو کون سی بات پسند آ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، شاید اسی دوران حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کی دوران ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بات کو قبول فرما لے۔ اس دن میں نے درس میں سورہ مومنون کی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی تھی درس قرآن میں۔ سورۃ توبہ کی آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن کی پہچان کیا ہے؟ التائبون العابدون۔ اللہ فرماتے ہیں مومن توبہ کرنے والا ہے، ہر لمحے توبہ کرنے والا ہے۔ والعابدون عبادت کرنے والا ہے، الحامدون اور میری حمد کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے شمار کرنا ہے، کیونکہ آپ سب فرماتے ہیں نا ہم مومن ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ سارے ہی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، میں بھی کہتا ہوں مومن، صاحب ایمان ہیں۔ التائبون، اس کو آپ نے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ نے اس کو دل پہ لینا ہے کہ کیا میں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو آج کے بعد میں توبہ کرنے والا بن جاؤں گا تاکہ میں حقیقی مومن ہوں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، تو کیا آپ عبادت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو عبادت شروع کر دیں، نماز کی طرف اشارہ ہے۔ الحامدون، کیا آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تاکہ آپ حقیقی مومن میں شامل ہو جائیں؟ نہیں کرتے تو ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم اس کیٹیگری میں بھی آ جائیں گے۔ الصائحون، اللہ فرماتے ہیں روزے رکھنے والا، تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، روزے حالت سب روزہ میں موجود ہیں یہاں۔ الراکعون، اللہ فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ رکوع کرنے والا ہے، یہ بھی ہمارے اندر چیز موجود ہے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، تو ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ صفت بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ العامرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینے والے، اچھی بات کا، تو یقیناً ہم اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں گے، نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور والناہون عن المنکر، اور بری بات سے روکنا، نہیں روکتے تو روکنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ کام نہ کرو، یہ غلط کام نہ کرو۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری حدود کی پاسداری کرنا، تجاوز نہ کرنا۔ اللہ کی حدود ظاہر ہے، اب اس پر تو میں بات نہیں کروں گا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ اس میں زنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، عزت کی پامالی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ ساری چیزیں حدود اللہ میں آتی ہیں۔ آپ اور میں تائب ہیں، اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ میں اور آپ تائب ہیں، اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ اصل میں توبہ جو ہے وہ ضمیر کی بیداری کا نام ہے۔ توبہ جو ہے ایکچولی ضمیر کی بیداری کا نام ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ توبہ جو ہے ان ایکچوئل سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور سیلف ریکٹیفیکیشن ہے، یعنی آپ کی اپنی ریکٹیفیکیشن ہے، آپ کی اپنی اصلاح ہے۔ اور ہم نے توبہ کو ایک میکینزم بنا دی ہے، ہم نے توبہ کو ایک میکینزم بنا دی ہے۔ ہم نے توبہ کو نعت خوانوں کے حوالے کر دیا، قوالوں کے حوالے کر دیا، سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، وائزین کے حوالے کر دیا، اور سارے توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، میں نے پوچھا اپنے اینکر سے،
میں نے کہا یہ جو ہاتھ پہ اتنی بڑی تسبیح لپیٹ رکھی ہے، 7 بل دے رکھے ہیں، تو میں کہ یہ کس لیے آپ دے رکھے ہیں؟ تو میں کہ یہ تو ضرورت تو نہیں ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے میرا آپ کے ساتھ، اور آپ مجھ سے ہم کلام ہے، تسبیح کا تو کوئی فنکشن نہیں ہے، لیکن وہ جو انسرکل کی ہے وہ تسبیح ہاتھ میں، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو میں نے کہا ہاتھ میں نہ بھی ہو تو بھی پروگرام ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ میں نے کہا نا کہ توبہ جو ہے اس کو ہم نے خوشگلو نعت خانوں کے حوالے کر دیا، ٹیلی ویژن اینکر پرسن کے حوالے کر دیا، دینی پروگراموں کے حوالے کر دیا۔ کیا تماشا ہے دینی پروگراموں کا! آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے پہلو میں آپ لڑکی لا کے بٹھا دیں جس کے اندر فتنہ برپا کرنے کے سارے استعارے موجود ہوں، میرے پہلو میں آ کے بیٹھ جائے، اور پھر میں آپ سے دین کی باتیں کروں گا، اور پھر میں آپ کو دین سکھاؤں گا۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھے وہ بھی دین سکھا رہی ہیں، میں بھی دین سکھا رہا ہوں۔ اس نے سارے نیٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جس طرح وہ بیٹھی ہیں میرے ساتھ، اور ہم دونوں دین سکھا رہے ہیں بیٹھ کے آپ کو۔ توبہ، کہیں میری توبہ چلتا رہتا ہے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں، سخت بات کہنے جا رہا ہوں، ایسا تصور اللہ کی بارگاہ میں استخفاف ہے۔ استخفاف کہتے ہیں کسی کو گھٹیا اور کم تر جاننا، اس کو استخفاف کہتے ہیں، خفیف جاننا، کم جاننا۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیے، میں ناراض ہوں اپنے شاگرد سے، اپنے بیٹے سے، شکیل صاحب سے میں ناراض ہوں، آپ آئیں مجھ سے معافی مانگنے، توبہ کرنے کے اللہ مطلب معاف کر دے، غلطی ہوگی، تو آپ گا کے معافی مانگیں گے، ہیں سر لگائیں گے؟ بڑی بات ہے۔ توبہ کو ہم نے کیا بنا دیا؟ یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ دف بھی بجائیں اور ساتھ جو ہے وہ اپنا میوزیکل انسٹرومنٹس بھی بجائیں اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بالکل رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے پوری دنیا کی دولت دے دے اور یہ آیت نہ دے تو میں پوری دنیا کی دولت قبول نہیں کروں گا۔ یہ آیت مجھے قرآن کریم میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب فرما دیجئے میرے بندوں کو جب وہ اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ پوری کائنات کی دولت میرے حوالے کر دے، اور یہ آیت مجھے کائنات کی دولت سے عزیز ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتا ہے میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں سارے جمیعا کا کیا معنی؟ جمی کل، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ انہ الغفور الرحیم، میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توبہ کے روحانی اور ارتقائی مدارج ہیں جی۔ سب سے پہلا جو درجہ توبہ کا آتا ہے وہ ہے کنفیشن۔ پہلے تو غلطی کو مانیے نا کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، پہلے تو غلطی کو تسلیم کیجئے۔ اچھا، یہ جو تصور ہے، اگر میں کہوں نا کہ آپ نے غلطی کی، نہیں کی، بس ہو گئی ہے، اس کا تو مجھے آج تک وہ کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے آپ نے گناہ کیا تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، بس ہو گیا ہے، تو ہو گیا کہاں سے ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے کنفیس کرنا، کنفیشن ہے۔ امام بخاری کی حدیث ہے جی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ جو گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور فرمایا اس اگلا مرحلہ ندامت ہے، اگلا مرحلہ ashamed of اور repenting پچھتاوا ہے۔ ندامت و کفارت و ذنب، ندامت جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، شرمندگی نہیں ہوتی گناہ کر کے؟ گناہ کریں گے، پوچھیں گے یار یہ غلط کر دیا ہے، کہتے کرنا تو نہیں چاہتا تھا، بس ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دو یار میں نے کیا ہے، مجھ سے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، اگر یوں لفظ دہرا لیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی اپنی ذات پر بات نہیں آنے دیں گے۔ اور ندامت جو ہے توبہ کی روح ہے۔ اور تیسری ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا اور اس کا فضل و کرم مانگنا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں میری جنت طرف دوڑ کے آؤ کہ میں نے اس کی
جو width اور length ہے یہ آپ کی زمین و آسمان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول کریم امام مسلم کی حدیث لے رہا ہوں جی، آپ کے ہاں تو مفلس اگر کہا جائے تو کون ہے؟ اور اچھا آپ کے نزدیک مفلس کون ہے؟ کوئی بول کے مجھے بتا دے مفلس کون ہے جو افلاس کا اور بھوک کا شکار ہو؟ ہماری لینگویج کے اندر، ہماری ٹرمینالوجی کے اندر مفلس کسے کہتے ہیں؟ جو فائنینشلی ویک ہو اسے مفلس کہتے ہیں۔ قول النبی علیہ السلام، امام مسلم کی حدیث 6579 اس کا نمبر ہے، راوی ابی ہریرہ۔ قول النبی علیہ السلام اتدرون المفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا لا درہم ولا متاع، یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے نا جس کے پاس درہم اور جس کے پاس جو ہے وہ کوئی متاع نہ ہو، کوئی پیسہ ایسٹس نہ ہو۔ فرمایا کا فقال ان المفلس من امتی، فرمایا میری امت کے مفلس اور لوگ ہیں، یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، یہ اب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے وہ بڑے بڑے ٹوکرے لے کے آئیں گے جس میں نمازیں ہوں گی اور جس میں روزے ہوں گے اور زکوٰۃ ہوگی۔ فیاتی قد شتم ھذا و قذف ھذا، لیکن ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی پر بہتان بھی باندھا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، آرام سے کہتے ہیں یار لگتا ہے سیٹے دے نال، یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے، قذف ہے اس کی سزا۔ فرمایا بہتان باندھا ہوگا، وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وہ سفک دم ھذا، کسی کا خون کیا ہوگا، وہ ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، فیؤتی ھذا من حسناتی و ھذا من حسناتی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں اس کے حوالے کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایاہم، نہیں بیلنس ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کے جس نے زیادتی کی ہوگی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا فطرحت علیہم ثم ترفی فی النار، اور وہ نمازیں اور روزے اور جو سارا کچھ لے کے آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی سمیت، اسی اعمال کے سمیت جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا۔ پھر دوبارہ سنیں گے فطرحت علیہم ثم طرح فی النار، اللہ تعالیٰ انہی اعمال کے ساتھ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ چلیں ایک بات تو آج ہم نے سیکھی نا کہ روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ اخلاقی برائی جو ہے کہیں یہ ان عبادات سمیت ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ یا ایھا الذین، تحریم کی آیت ہے، آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف اور توبۃ نصوح کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اچھا یہ لفظ عسیٰ جو آتا ہے نا، عسیٰ یہ کسی کو ہوپ دلانے کے لیے آتا ہے، ذرا بات غور سے سنیے گا۔ عسیٰ کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے ان قریب، ان قریب ایک ہوپ ہے، ان قریب اللہ ایسا کرے گا۔ یہ کون کہ اللہ خود فرما رہے ان قریب تمہارا رب ایسے کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر میرے بارے میں کہا جائے کہ میں ان قریب ایسا کروں گا، اس میں دونوں احتمال ممکن ہے میں کروں یا نہ کروں۔ میں نہیں بھی کرتا، یہ داغ ہے میری ڈگنیٹی پہ اگر میں امید دلا کے کچھ نہ کروں۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں جہاں عصا کا لفظ آتا ہے وہاں معنی ڈیفینیٹ ہے، یقیناً اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے امید دلا کے امیدیں توڑ دے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، امید دلا کے امید توڑے، اللہ کی یہ شان نہیں۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں جہاں لفظ عصا آتا ہے ان قریب ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ان قریب کا مطلب ڈیفینیٹلی یور اللہ المائٹی abolish your sins، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ڈیفینیٹ ہے اس کا معنی۔ یہ میں نے آپ کو ایک نقطہ سمجھایا ایک استاد ہونے کے ناطے کہ جہاں عصا کا معنی آتا ہے وہاں کیا مراد ہے۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جنت میں داخل کرے گا مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ایسا دن ہوگا نہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا ہونے دوں گا، والذین آمنوا معہ، اور جو میرے نبی پر ایمان لائے میں نے روز قیامت ان کو بھی رسوا نہیں ہونے دینا۔ میں نے سورۃ تحریم کی آیت پڑھی ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہ انہیں نہ اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا اور نہ ان کو، والذین آمنوا معہ. یہ سنیے آیت کا اسلوب اللہ تعالیٰ کا، یعنی رحمان ہونا سنیے. اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم، جب یہ میرے محبوب کی امتی میدان حشر میں چلیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے ان کی عبادتوں کا نور ہوگا، ان کے ایمان کا نور ہوگا. جب آپ نے میدان حشر میں چلنا ہے تو آپ کے آگے نور ہوگا آپ کے ایمان کا اور آپ کی عبادتوں کا. میں سورۃ تحریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ آیت اٹھا کے دیکھیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، آیت نمبر 8 ہے. وَبِإِيمَانِهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ایمان بھی ان کے آگے ہوگا، اس کا نور بھی ہوگا اور ان کی عبادتوں کا. یقولون، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ میدان حشر میں کہتے جائیں گے یا اللہ اپنی نعمتیں ہم پر تمام کر دے، اپنا نور ہم پر تمام کر دے، مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، اے حبیب انہیں بتائیے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. یہی آنر آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ جب میدان حشر میں چلیں تو آپ کے آگے بھی آپ کے ایمان کا نور ہو اور وہ چل رہا ہو. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں، وہ میں بیان کر چکا ہوں، پیچھے میں نے بیان کر دی ہیں. اور عمر فاروق سے کسی نے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں قتل کر بیٹھا ہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. میرے رب نے فرمایا سورۃ ہجر کے اندر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں. گناہ کسی بھی سطح کا ہو معاف کر دوں گا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْأَلِيمِ، لیکن جب عذاب دینے پہ آتا ہوں تو عذاب بھی بڑا دردناک دیتا ہوں. دونوں صفات میرے اندر ہیں. پھر میری رحمت نے میرے غضب کا احاطہ کر رکھا ہے. نفرت گناہ سے ہونی چاہیے یا گناہ گار سے؟ گناہ گار سے تو نہیں ہونی چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شامی نوجوان اکثر آتا تھا اور نماز بڑی باقاعدگی سے پڑھتا تھا، اور پھر ہوا اتفاق ایسا کہ اس نے آنا جانا چھوڑ دیا، لمبی غیر حاضری ہوئی. تو آپ نے پوچھا کہ وہ نوجوان جو شامی تھا اب وہ نماز میں نظر کم آتا ہے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو بتایا گیا ہی از اے چین ڈرنکر، اسے ڈرنک کرنا زیادہ شروع کر دی ہے. یہ برائیاں ہر معاشرے کے اندر ہر دور کے اندر موجود رہی ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا معاشرہ زیادہ آلودہ ہے، ہر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی سطح پر چیزیں موجود تھیں. آپ سے کہا گیا کہ وہ چین ڈرنکر ہے، بکثرت ڈرنک کرتا ہے. فرمایا اچھا پھر ادھر لاؤ، میں امیر المومنین عمر فاروق کو سے خط لکھنا چاہتا ہوں. لیکن اصلاح کا پہلو کیسا ہے؟ آپ نے قلم منگوایا، کاغذ منگوایا اور لکھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی جانب بعد السلام، تمہارا رب، میں سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں جو معبود واحد ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، غافر الذنب و قابل التوب. یہ آیت لکھ رہے ہیں، سورۃ مومن کی خط لکھ رہے ہیں، غافر الذنب و قابل التوب. پہلے آغاز کر رہے ہیں کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور شدید العقاب، اور سزا دینے پہ آئے تو سخت سزا بھی دیتا ہے، ذی طول، اور احسان کرنے پہ آئے تو احسان بھی بہت کرتا ہے. یہ خط لکھا اس ڈرنکر کو، شرابی کو خط لکھا، امیر المومنین خط لکھ رہے ہیں. اور کہا لا الہ الا هو الیہ المصیر، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. وہ خط لے کے ہر کارا وہاں پہنچا، خط دیا اس کو. اس نے جب خط کو دیکھا اور پڑھا تو پڑھتے ہوئے زارو قطار رو رہا تھا. کہتے تھے کیسا ہے امیر المومنین، پہلے مجھے اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید دلائی ہے اور بعد میں مجھے عذاب کی بھی خبر دی ہے. وہ پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. ہر کارے نے کہا کہ بتا کے کارندے نے کہ جی یہ صورتحال پیدا ہوئی. آپ نے فرمایا آؤ مل کے سب آپ کے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سب نے مل کے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کی لغزش کو معاف فرما دے. اس کے بعد وہ شامی دوبارہ مسجد نبوی کے اندر تھا اور گناہ سے توبہ کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے بندے کو تھوڑا سافٹ ایٹیچیوڈ شو کرنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا رویہ اتنا سخت ہو
کہ اگلا توبہ کرنے سے بھٹک جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ سورۃ شورى، تمہارا رب ایسا رب ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو کتنے گناہ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، کتنے گناہ تو میں بندے کے ویسے ہی نگلیکٹ کرتا، اگنور کر دیتا ہوں، ان کو تو میں شمار ہی نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، میں جانتا ہوں وہ کہ بندہ میرا کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے گناہوں کو درگزر کرتا ہوں۔ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی میں سنتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کو اگر 4 سعادتیں میسر آ جائیں تو وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اگر دعا کی توفیق مل جائے تو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ بندے کو دعا کی توفیق مل جائے تو قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ فرمایا اگر بندے کو، حدیث پاک سورہ مومن کی آیت ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب نے کہیے کہ مجھ سے دعا مانگے تاکہ ان کی دعا کو میں قبول کروں۔ اچھا یہ تو یہ بات ہو گئی نا کہ میں آپ سے کہوں نا آپ میرے پاس آئیے نا، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کیجیے نا، میں کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ دینے والا از خود اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، ادعونی مجھ سے دعا کرو استجیب لکم تاکہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس بات کے منتظر ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس سے دعا کرے، اللہ فرماتے ہیں میں دعا قبول کروں۔ فرمایا بندے کو استغفار کی توفیق مل جائے تو وہ بخشش سے محروم نہیں رہتا، استغفار کی توفیق مل جائے بخشش سے محروم نہیں رہتا۔ انہ کان غفارا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور بندے کو شکر کی توفیق مل جائے تو وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں رہتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور نعمتیں دے دوں گا۔ اور فرمایا بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے تو بندہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا، بندہ قبولیت سے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو کیا میں اگر توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہی اس وقت ہے جب اس نے توبہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ توبہ قبول نہ کرنی ہو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، آپ کا دل اس طرف جاتا ہی نہیں ہے اور دل آپ کا جو ہے کہیں اور رہتا ہے۔ توبہ کے ثمر پر میں بات کرتا ہوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تاب المؤمن كتب اللہ تعالی لكل یوم مرہ فی فسق عبادت سنہ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہر دن کے لیے 1 سال کا ثواب لکھ دو، ہر دن کے لیے۔ اچھا یہ انسانی رویے اور فطرت بھی ایسی ہوتی ہے، اگر آپ کسی پر انوائڈ ہیں، ناراض ہیں، اگر وہ آپ کو ترکی بترکی جواب دے گا، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ سب آرڈینیٹ ہو، جواب دیتا جائے گا، اریٹیشن بڑھتی جائے گی اور بات بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن جب اگلا لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں، ایک دم ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ نیچے آتا ہے، بندے کا ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے اور وہ جو غیظ و غضب ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت کا یہ عالم ہے جو میں نے جس کو دیکھا بالعموم، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بس اوقات کسی شاگرد پہ بہت غضبناک ہو جاتا ہوں، بہت ناراض ہوتا ہوں، کہیں کوئی غلطی کرے، ترجمے میں تفسیر میں مسئلہ نہ بتائے، غصہ آ جاتا ہے مجھے کہ اتنی کیوں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی، تو ناراض بھی ہو جاتا ہوں۔ اور جب وہ کہتے ہو استاد جی معاف کر دیں، انشاءاللہ کل مطالعہ کروں گا اور دیکھ کے آؤں گا سبق کو، تو ایک دم سے میرا ٹیمپرامنٹ بھی جو ہے وہ اعتدال پہ آ جاتا ہوں میں۔ تو آپ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے 1 دن کے بدلے اس کی سال کی عبادت لکھ دو۔ وَآتَاهُ ثَوَابَ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں اس کو شہید کا ثواب بھی دے دو، اس نے توبہ کی ہے، اس نے کیا کی ہے؟ توبہ کی، شہید کا ثواب بھی دے دو۔ توجو یوم القیامت بِأَلْفِ تاج، اس کو یوم قیامت جو ہے اس کو تاج بھی پہنانا۔ وَفُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب یہ مر
فوت ہو جائے گا تو اس کی قبر میں جنت کے دروازے بھی کھول دینا. وہ یوم یقوم یوم القیامتی، اور جب یہ قیامت کو کھڑا ہوگا، ملک ان یمینی ہی، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے تیری یہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ قبر سے سور پھونکا جائے گا، باہر نکلے گا، ملک ان یمینی ہی، ایک فرشتہ دائیں آئے گا، وہ ملک ان شمالی ہی، دوسرا فرشتہ بائیں آئے گا، وہ ملک من بین یدیہ، تیسرا فرشتہ آگے آئے گا، وَمَالَكُ مِنْ خَلْفِهِ، چوتھا فرشتہ پیچھے آئے گا، يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، کہتے جائیں گے تیرا ٹھکانہ جنت ہے، حساب دے لے، تیرا ٹھکانہ جنت ہے. آہستہ آہستہ یہ بھی کہے گا، یہ بھی کہے گا، سامنے والا بھی کہے گا، پیچھے والا بھی کہے گا. ابھی بھی توبہ نہیں کرنی، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرنی، ابھی بھی رب کو یاد نہیں کرنا. رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، حبیب اللہ و حبیب رسول اللہ، وہ اللہ کا بھی حبیب بن جاتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی حبیب بن جاتا ہے، دونوں کو محبوب ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. رسالت باب نے فرمایا کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے، اور بیٹھے بیٹھے جیسے آپ بیٹھتے کہتے اللہ ہائے اللہ، بندہ بیٹھتا نکل جاتا ہے نا منہ سے، بندہ کہتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کسی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. آپ نے بیٹھتے کہا یا کریم العفو، اے کریم اور اے معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے رسالت امام علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے جد امجد کے پاس جبریل امی کو بھیجا اور کہا اتدری ما کرم افوہ، فرمایا یہ کہا کیا ہے، پوچھے ابراہیم سے پوچھیے میرے خلیل سے یہ منہ سے کیا جملہ کہا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے کہا یا کریم العفو، تو فرمایا اللہ پوچھتے ہیں اتدری ما کرم افوہ، افوہی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کریم کا معاف کرنا درگزرنا کیا ہے؟ تو کہا لا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا معاف کرنا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امی سے فرمایا کہ میرے خلیل کو بتا دیجئے اذا عفا عن عبد، جب اللہ اپنے بندے سے درگزر کرتا ہے، اسے معاف کرتا ہے، لم یرد بذالک حتی یبدل سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل ڈالے. نہیں، جب کوئی پیار سے پکارتا ہے نا، اولاد پکارے، ماں پکارے، بیوی پکارے، شاگرد پکارے، بڑا اچھا لگتا ہے، دل کو راحت نصیب ہوتی ہے. جب آپ اپنے مالک کو کریم کہتے ہیں اور کریم کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کریم بھی ایسا کریم ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے تو ویسے حیا آتی ہے، مجھے کریم بھی کہہ رہا ہے، کرم کرنے والا بھی کہتا ہے، اور درگزر کرنے والا بھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت میں درستی تھی، سختی تھی طبیعت کے اندر، ہاتھ میں ہر وقت درہ رکھتے تھے، مزاج ایسا تھا. تشریف لا رہے تھے تو سامنے وہ ایک نوجوان آ گیا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ایک فطری سا امر ہے، بچے بھی ایسے کرتے ہیں. میں اگر سامنے آ رہا ہوں نا تو موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جھٹ سے جیب میں ڈال لیتے ہیں. ویسے تو میرے پاس جو ایک دو شاگرد میرے بیٹھے ہوتے ہیں، جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے اصل میں کتابیں نکلوانا ہوتی ہیں، نشانات نکلوانے ہوتے ہیں، تو میں یہ ہمیشہ یہاں بھی بیٹھے ہیں ایک دو، یہ میرے پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں، نہ تو میرے سامنے بیٹھتے ہیں، نہ دائیں بیٹھتے ہیں نہ بائیں، بالکل میرے ایگزیکٹ میرے پیچھے بیٹھتے ہیں. انہیں پتہ ہے ان کی گردن تو جلدی گھومنی نہیں ہے، نہ یہ گھما سکتے ہیں. اب میں تو پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں سکتا ہوں. میں بڑا عرصہ بڑا ان پر یعنی وہ رش کرتا تھا کہ اللہ نے ان کو ادب کے کیا کرینے عطا فرمائے ہیں، اور کیا بڑا میں ان کے لیے دعا گو رہتا کہ یہ اتنے مؤدب ہیں اور اتنے بادب ہیں. جب ادب ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں ایگزیکٹلی میرے پیچھے بیٹھتے ہیں اور پھر سر جھکا کے بیٹھتے ہیں. میں نہیں، مشکل ہے روٹیٹ کرنا گردن کو. میرے ایک طویل عرصہ میں
ان کے لیے ستائش بھی کرتا رہا اور ان کو لائق تحسین بھی قرار دیتا رہا اور خوش رہا. لیکن ایک دن مجھے کبھی ایسا فیل ہوا کہ کوئی ایک آواز جو ہے میرے کانوں میرے سماج سے ٹک 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 کی آواز آتی ہے. میں پتہ نہیں کیسی آواز ہے. مجھے سمجھا شاید کوئی ایسی کوئی چوہا ہے یہ ٹڈی ہے یہ نہ جانے کیا چیز ہے جو مجھے میرے کانوں میں آواز. بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے استغراق سے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ موبائل لے کے نا اس کو رکھتے ہیں ایسے نیچے اور پھر ٹک 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 موبائل میسج کرتے رہتے ہیں. پتہ لگا کہ وہ ادب جس سے میں اتنا گھائل ہو چکا تھا وہ یہ ادب تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے. تو ایک فطری سا امر ہے جب بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ شاگرد جو ہیں ایون دیٹ کے سبق کے دوران بھی موبائل کھول لیتے ہیں. تو پوچھو اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب سے سر نہیں اٹھا رہا, اتنا ہی نہیں حماق, اتنا ہی نہیں. مجھے شک پڑ جاتا ہے, کلاس بڑی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں تو سر نہیں اٹھا رہا. تو جب سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ساتھ والے کو دیکھو کیا کر رہا ہے, تو اس نے وہ پھٹی بینچ نہیں ہوتا اس کے نیچے موبائل پہ چلا رہا ہوتا ہے, میں سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور باہر طور وہ انہماک اور استغراق اس درجے کا ہوتا ہے. اس نوجوان نے وہ پھر پوچھتے بیٹے کیوں نکالا ہے موبائل جبکہ الاؤ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے اصل میں امی کی کال آنی تھی بڑی ضروری, گھر میں فلاں بیمار تھا, میں نے کہیں آ ہی نہ جائے. ظاہر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کرنا. اس نوجوان نے کہا کہ دیکھا اور اس نے جھٹ سے بوتل جو ہے نا چادر کے اندر چھپا لی. پوچھا ایھا الشاب ما الذی تحمل تحت ثیابک, پوچھا نوجوان یہ تو نے چادر کے نیچے کیا چھپایا ہے؟ نوجوان نے دل میں کہا, عمر فاروق کے مزاج کا پتہ تھا, یا الہی ان لم تخجلنی عند عمرا, یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے آج اپنے عمر کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونے دینا, عمر کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا. ولم تفضحنی, یا اللہ نہ مجھے بے آبرو ہونے دینا. وسترتنی عندہ, یا اللہ آج اپنے عمر کے سامنے میرے عیب پر ستر پردہ ڈال دینا. فلا اشرب الخمر ابدا, میرا وعدہ ہے رب تو ہے بندہ میں ہوں, میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شراب تو بالکل نہیں پیوں گا, اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. یہ دیکھ لیا تو یہ تو 80 درے پکے ہیں, تمہیں چھوڑنا نہیں انہوں نے مجھے, یہ تو ابھی پکڑ کے یہاں لگائیں گے, یہ صبح مجھے مسجد نبی کے باہر سزا دی جائے گی. اور قریب آ کے عمر فاروق شک تو پڑ گیا, کچھ چھپایا چادر میں, اور پوچھا کہ ایھا الشاب ما الذی تحمل تحت ثیابک, کیا چادر کے نیچے چھپایا ہے؟ کہتا ہے یا امیر المومنین الذی احمل خلا, یہ میں سرکہ لا رہا تھا تو میں نے اس کو نیچے چھپا لی, وہ سرکہ تھا میرے ہاتھ میں. فرمایا ارانی, باہر نکالو دکھاؤ سرکہ. کہتے ہیں کہ حتی اراہو, آپ نے اس دیکھا, اس کا بوٹل کا ڈھکن کھولا. فکشف بین یدیہ, آپ نے اپنے سامنے ہاتھ سے کھولا اور فراہا اور سمیل کیا. عمرو فقط صارت خلا نقیا, فرمایا واہ بڑا خالص سرکہ لائے ہو, کہاں سے لائے ہو؟ تو بڑا پیور سرکہ ہے, کہاں سے لائے پیور سرکہ؟ میں یہ حدیث و روایت پڑھنے کے بعد میں کہتا ہوں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. افتخار صاحب آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے, اگر بندہ بندے کے خوف سے ڈر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے کہ یا اللہ تو معاف کر دے, اگر وہ شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے تو کیا گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدلے گا؟ کیا نہیں بدلے گا؟ یہ تو اس کا وعدہ ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جو تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل ڈالوں گا. اور تم پریشان ہو گے یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں, اللہ فرمائے گا وہ تیرے گناہ تھے جس کو ہم نے نیکیوں میں بدل ڈالا ہے. لیکن کوئی ہو, ہم تو مائل و کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی, کوئی راہ رو منزل ہی نہیں, کوئی آگے بڑھے تو بات ہے نا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے, آپ نے فرمایا استغفار زیادہ کیا کرو, لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو, چونکہ شیطان ابلیس نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا اور لوگوں نے مجھے دو چیزوں سے ہلاک کیا. ایک یہ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ چیز مجھے ہلاک کرتی ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں استغفر اللہ, یہ بخشش مانگتے ہیں, میں انہیں گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہوں اور یہ مجھے استغفار کر کے اور لا الہ الا کہہ کے ہلاک کرتے ہیں. میں نے انہیں خواہشات کا غلام بنایا تاکہ ہدایت سے دور رہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے ہلاک کرتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اپنے صحابی کی, اور عمر فاروق فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. جب ہم وہاں پہنچے
سو آپ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے صحابی کا نزع کا عالم تھا اور آخری لمحات تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی زبان بند تھی اور آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، اور رسالت امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرا پڑے اور فرماتے ہیں عمر فاروق مجھے بڑا عجیب لگا کہ روح قبض ہونے کو ہے، آخری لمحات ہیں اور رسول کریم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جانکنی کا عالم ہے، آپ تشریف فرما ہیں اور وہ تکلیف میں اوپر دیکھ رہے ہیں اور بول بھی نہیں سکتے، اور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے فرشتے نے خبر دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگرچہ ہم نے اس کی قوت گویائی چھین لی ہے لیکن اس کے دل میں ندامت انتہا درجے کی ہے، اور اس ندامت سے یہ اشک بار ہوا، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہم نے فرشتے نے بخشش کی خبر دی تو میں مسکرا پڑا۔ بات یہ ہے کہ مومن مسلمان جو ہے وہ دل میں بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے، اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ امام حاکم کی حدیث مستدرک سے آپ لوگ اطمینان سے سن رہے ہیں؟ میری آواز ہلکی ہے اور اس میں توانائی نہیں ہے میرے پاس، میں جس ٹیمپو پہ چل رہا ہوں اسی ٹیمپو پہ چلوں گا۔ رات بھر سویا نہیں ہوں میں، اور صبح بھی میں چینل پہ تھا، اس کے بعد تیاری میں مصروف ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد ابھی وہ محمود قریشی صاحب پھر غصے، اچھا جب بھی ملتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب آپ پبلک پراپرٹی ہیں، خدا کے لیے ڈاکٹر پرویز صاحب سب کہتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ پبلک پراپرٹی ہیں، آپ کا کوئی نقصان جو ہے ایک کثیر انبوہ کا نقصان ہے، لوگوں کا نقصان ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ میں انشاءاللہ بفضل تعالی آپ کی اس ہدایت پر عمل بھی کروں گا اور آپ سے مزید روشنی اور رہنمائی بھی حاصل کروں گا۔ غلطی سے کیسے رکیں؟ رکا جاتا ہے؟ نہیں رکا جاتا۔ اگر رک جائیں گے تو انسان کون کہے گا؟ بڑا مشکل کام ہے۔ ادھر توبہ کرتے ہیں، جامع میں توبہ شکن، جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ توبہ کرتا ہوں پھر ادھر آ جاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں پھر ادھر آ جاتا ہوں۔ امام حاکم کی حدیث، راوی حبیب ابن حارث، اور راویہ ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے ہیں کہ حبیب ابن حارث رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں انی راجل مقر للذنوب، یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں جو بار بار گناہ کرتا ہوں، بار بار گناہ کرتا ہوں۔ فقال تب اللہ یا حبیب، یا حبیب تب اللہ، اے حبیب اللہ سے توبہ کر لیا کر۔ فقال یا رسول اللہ اتوب ثم اعود، یا رسول اللہ توبہ تو کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ فقال کلما اذنبت فتب، چلو جب بھی گناہ ہو جائے توبہ فوراً کر لیا کرو، توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو۔ قال اذن یا رسول اللہ تکثر ذنوبی، یا رسول اللہ اس طرح تو گناہوں کی بہت کثرت ہو جائے گی، بہت زیادہ گناہ جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا قال عفو اللہ اکثر من ذنبک یا حبیب ابن حارث، اے حبیب ابن حارث اللہ کی بخشش اور مغفرت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ چلیں جی کوئی حدیث لیتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کو چلتے ہیں لے کے۔ ہوتے گناہ، غلطیاں ہوتی تھیں۔ رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا تھا، عمر فاروق تشریف فرماتے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی کہ میں مدینہ کے دوسرے کنارے پر تھا اور خاتون جو ہے وہ آئی سامنے، جوان بھی تھی خوبصورت بھی تھی، مجھے اس پر دسترت حاصل ہوئی اور میں نے اس سے سب کچھ کیا سوائے اس عمل کے، اور عمر فاروق نے اس کا بازو پکڑ کے دبا دیا زور سے، فرمایا لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، فرمایا اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے، چپ کر جاؤ۔ کس نے کہا کہ یہاں کے بات کرو؟ کر بیٹھے ہو غلطی، توبہ کرو معاف ہو جائے گی، کیوں تم نے یہاں آ کے جو ہے بات کرنا شروع کر دی؟ اور اپنی اللہ نے جب تمہاری پردہ پوشی کر لی ہے تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا، آپ نے اسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔
اور رسالت امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد عمر فاروق کو بھیجا، فرمایا اس کو واپس بلا کے لاؤ، اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن کے دونوں کرانوں میں نماز ادا کیا کریں، اور پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا اسے جا کے بتا دو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی۔ غلطی ہو جائے نا تو یا فوراً صدقہ کرتی، توبہ کے بعد صدقہ یا 2 نفل پڑھ دیا کریں، کوئی نیکی تو کرے نا کہ جس گناہ کو بہا کے لے جائے۔ اور اس پر کھڑے ہو کے ایک شخص نے کہا قال فقال الرجل علی حاضی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اعزاز اسی کو حاصل ہے؟ فرمایا قال لمن عمل بہا، میرا جو بھی امتی اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ سعادت عطا فرما دے گا۔ جی میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور حدیث اور سامنے، دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں، خیال آتے ہیں، بہت زیادہ بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں، اوہام آتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا اچھا اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا بھی، پھر معاف فرما دیتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں جی، یا رسول اللہ ان احدنا یجد فی نفسی یعرض بالشیء لئن یکون ہمتا احب الی ان یتکلم به، یا رسول اللہ دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اگر زبان پر لانا تو کیا ہم خود جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے، لیکن یہ لفظ زبان پر نہیں لائیں گے، ایسے عجیب خیالات آتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان سے ادا تو نہیں کرتے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ادا نہیں کرتے؟ فرمایا الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تمہارے خیالات کو عملی صورت کو کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے وسوسے میں تبدیل کر دیا۔ وہ ذات اتنی رحیم اور کریم ہے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے تو بہت خیال آتے ہیں دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور آپ نے فرمایا وقت وجدتموہ، کیا ان ریئل بڑے خیالات آتے ہیں میرے بارے میں اور آخرت کے بارے میں؟ کہا نام یا رسول اللہ۔ قال ذاک صریح الایمان، فرمایا یہی تیرے خالص ایمان ہونے کی دلیل ہے، مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ چور اور ڈاکو کبھی خالی گھر میں نہیں جاتا، جہاں اس کو ایسیٹس نظر آتے ہیں، متاع نظر آتی، وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، شیطان اس لیے تیرے پاس آتا ہے، وگرنہ شاید تیرے پاس وہ کبھی بھی نہ آتا اگر تیرے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتی۔ غلطی سے درگزر کر لیا کریں، غلطی سے کسی سے خطا ہو بھی جائے تو آپ درگزر کر لیا کریں، منوانا ضروری ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اعتراف کر لیتا ہے، یا اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو کیا آپ نے اس سے ساری ڈیٹیل پوچھ کے اس سے ہر بات منوانی؟ 10 ایوی کیتا ہی نا، 10 ایوی کیتا ہی نا، 10 ایوی کیتا ہی نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، نہیں، خاموش ہو جائے۔ جب وہ سرنگوں ہو گیا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، پھر خاموش ہو جائے۔ رسالت امام علیہ السلام کس حد تک سپیس دیتے تھے، میں حدیث لے رہا ہوں جی دارقطنی کی، آپ تشریف فرما تھے اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ معاذ بن مالک تھے وہ، کہ مجھے پاک کر دیجیے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا جی مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ آپ نے رخ ادھر پھیر لیا، ادھر سے آ گیا، رخ ادھر پھیر لیا، پھر ادھر پھیر لیا، اور بالآخر وہ کہنے لگا فرمایا کس چیز سے پاک کر دو؟ سے کہا جی میں نے زنا کی ہے، مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا پہلا جملہ جو رسالت امام علیہ السلام کا تھا، فرمایا صحابہ میرا خیال ہے اس کا جو ہے نا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ لیٹ ہم گو، لیٹ ہم گو، اسے جانے دو، یہ کہہ کے نا کہا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس کو جانے دو، بھیج دو اس کو۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں ہے، کسی صدمے سے دوچار ہو گئے، اپنی سینسز میں نہیں ہے۔ صحابہ کہ اللہ تو اپنی سینسز میں ہے، کہتے ہیں میں تو اپنے کوئی ہوش میں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میرا خیال ہے اس نے شراب پی لی ہے،
دیکھو شراب پی ہوگی. صحابہ نے اٹھ کے منہ سونگا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے شراب بھی نہیں پی. 3 جملے کیا بتاتے ہیں, حدیث کے 3 الفاظ کیا بتاتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کو سپیس دے دینی چاہیے, جو گناہ کرے اس کو سپیس دے دینی چاہیے. اگر پتہ چل بھی جائے نا آپ کسی یہ گناہ کیے تو اس کو منوائیں نہ, درگزر کریں, خاموش ہو جائیں, اس کو سپیس دے دیں. اس کو منوانا جو ہے کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے رہیے. وہ حدیث بڑی طویل ہے, میں حدیث کو یہیں چھوڑ رہا ہوں جی. توبہ کا طریقہ بھی بتا دیں آپ کو جی. دیکھتا ہوں دعا میرے پاس ہے تو دعا بھی میں پڑھ دیتا ہوں, توبہ کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَخْطَأَ الْخَطِيَّةَ, جب آپ سے خطا ہو جائے, جب آپ سے کیا ہو جائے, خطا ہو جائے. ثُمَّ أَحَبَّ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ, اور پھر آپ کو دل کہے کہ یار اللہ سے میں نے توبہ کرنی ہے, میں نے اللہ سے کیا کرنی ہے, توبہ کرنی ہے. فَلْيَأْتِ بُقْعَةً مُرْتَفَعَةً, تو وہ بندہ بلندی کی جگہ پر آ جائے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے کیا کہا ہے, بندہ گناہ کر بیٹھے اور پھر دل میں احساس ہو کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو کیا کرے گا, فَلْيَأْتِ بُقْعَةً مُرْتَفَعَةً, وہ ایلیویشن پہ کسی بلند جگہ پر آ جائے گا. کہاں آ جائے گا, جو کمپیریٹیولی زمین سے تھوڑی کیا ہو, بلند ہو. فَلْيُمْدُدْ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ, دونوں ہاتھ اللہ کی طرف پھیلانے ہیں. دونوں ہاتھ کس کی طرف پھیلان. ثم یقول, اور پھر کیا کہنا ہے, اللہم انی اتوب الیک منہا, یا اللہ یہ جو گناہ کر بیٹھا ہوں تو معاف فرما دے. یا اللہ میں توبہ کا طریقہ جو میرے نبی نے بتایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہاتھ بلند کر کے یا اللہ جو گناہ کر بیٹھا ہوں تو معاف فرما دے. لا ارجع الیہا ابدا, اب میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا, کبھی گناہ کی طرف واپس لوٹوں گا. فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. مَا لَمْ يَرْجِعْ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ, جب تک وہ عمل دوبارہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. یقیناً ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے, اور اللہ میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. اور میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, آپ بھی توبہ کیجئے. بس میں ایک دعا پڑھتا ہوں, آپ آمین کہہ دیجئے گا, ترجمہ میں نہیں کروں گا. آپ بہت بالغ نظر ہیں اور 24-25 سال سے مجھ سے حدیث بھی سن رہے ہیں. عورت جب عمرہ پر جائے تو وہاں جمعہ ادا کرے یا ظہر کی نماز, تو اگر وہ مسجد نبوی میں حرمین کے اندر ہے اور امام کے ساتھ خواتین کی الگ سے جگہ بنی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے نا, ایسا تو ظاہر ہے جب وہ مسجد میں ہوگی تو امام کے ساتھ ہی نماز ادا کرے گی. اگر وہاں موجود ہے جمعے کے وقت تو وہ امام کے ساتھ جمعہ ادا کرے گی. اور اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکی, اپنے ہوٹل میں موجود ہیں, اپنی رہائش گاہ پر موجود, تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں گی. اور اگر ان کا قیام 15 دن سے کم ہے اور تو پھر وہ قصر کریں گی. جی دعا پڑھ دیتا ہوں بس. آمین. امام بخاری کی حدیث ہے, رابعہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, آمین کہتے چلے جائیے. اللہم انی اعوذ بک من القسل والحرم والماسم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقني قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمین بجاہ نبی المرسلین. ترجمہ کر دیتا ہوں. ہم نے دعا مانگی, صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے نبی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر سستی سے, ہر کمزوری سے, ہر گناہ سے, قرض سے, قبر کے فتنے سے, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے فتنے سے, اور غنا کے فتنے سے. غنا کہتے ہیں مالی آسودگی آ جائے, بندہ اپنے پیرامیٹر سے باہر نکل جاتا ہے, تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور فرمایا کہ اے اللہ مجھے
مسیح دجال کے فتنے سے پناہ دے دینا اور میری خطاؤں کو یوں دھو دینا جیسے پانی اور برف کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اور میری خطاؤں کو یوں دھو ڈالنا جیسے سفید کپڑے سے میل نکال دی جاتی ہے۔ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ جہنم اور جنت کے مابین ہے، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے مابین ہے، یا اللہ اتنا فاصلہ جو ہے کر دے، اللہ تعالیٰ اتنا فاصلہ پیدا فرما دے۔ میرا خیال ہے اعتکاف کب بیٹھیں گے؟ مولانا انصر حیات صاحب کہاں تشریف لے گئے جی؟ 20ویں روزے کو ہم بیٹھتے ہیں، اعداد و شمار آپ مجھے دیں گے، میں 2 حدیث پڑھ کے آگے نکل جاؤں گا جی۔ یہ منگل ہے یا ٹیوزڈے؟ 11 تاریخ ہے اور 20واں روزہ ہوگا، اصلاح آپ نے کرنی ہے، آئی ایم ناٹ شیور، آپ بتائیے گا کہ 20واں روزہ کب ہے؟ منگل کو ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے آپ لوگ جو اعتکاف بیٹھنا چاہیں گے تشریف لے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعل بینہ و بین النار 3 خنادق ابعد منہا بین الخافقین، فرمایا جتنا اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے مابین اتنا فاصلہ، اتنی خندق اللہ تعالیٰ رکھتا جتنی زمین اور آسمان کی آڑ ہے، اور فرمایا کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی اجر لکھ دیتا ہے جو نیکیاں وہ نہیں کرتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے آخری جو آپ کا سال تھا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور وگرنہ جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ روز ہر رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے، قبل اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنا، میں صبح نکل رہا تھا ٹیلی ویژن سے تو مجھے ان کے ٹیکنیشین نے بتایا کہ علامہ صاحب میں استھمیٹک پیشنٹ ہوں، اور اچھا جی میں کوئی 5 منٹ بعد بس کر دوں گا تاکہ پھر وقت پر جماعت ہو جائے، اذان اور خطبہ ہو جائے، 5 منٹ آپ کے ساتھ اور رکوں گا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ علامہ صاحب پروگرام سے میں باہر نکلا تو کہنے لگا علامہ صاحب میں استھمیٹک پیشنٹ ہوں، دمے کا مریض ہوں، اس کی سانس تنگ ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا سانس میری تنگ ہو رہی ہے تو میں کیا کروں، کیا کیا جائے؟ کہتے میں انہیلر یوز کرتا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا جمعہ ضرور سنوں گا، آپ بتا دیجئے گا پبلکلی لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو اسے میں نے کیا مشورہ دیتا؟ His condition going to be worst, from bad to worst. سفوکیشن زیادہ ہو رہی تھی تو کیا کیا جاتا؟ He should use inhaler. He should use inhaler. زندگی کو بچانا زیادہ اہم ہے، زندگی کو بچانا زیادہ اہم ہے، اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا۔ میری بات یہ سوچ اور سمجھ کر سنیے گا کہ آپ کے سامنے نٹ اے کامن مین، ایک استاد بیٹھا ہے فقہ اور حدیث کا، اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے، اپنی جان ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہو جائے تو آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے، انہیلر آپ نے لے لینا ہے تاکہ آپ کی سانس بحال ہو جائے۔ جب میں نکل رہا تھا وہاں سے صبح تو کوئی 8:15 بجے تو اس کی سانس تنگ ہو رہی تھی، تو کیا میں کہتا کہ روزہ پورا کرو؟ کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ اللہ کی دی رخصت کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ جو روزہ اس نے انہیلر لیا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس نے لیا ہوگا، میں اسے کہا تھا کہ بیٹا انہیلر لے لینا، اپنی جان جو ہے اس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اللہ کی دی رخصت اس نے قبول کی ہوگی، تو اب اس کو کفارہ دے گا یا قضا دے گا؟ کفارہ یا قضا؟ قضا دے گا۔ قضا میں کتنے روزے رکھے گا؟ 1 رکھے گا۔ اور وہ کب رکھے؟ 1 روزہ جو قضا میں رکھے گا کب رکھے؟ رمضان کے بعد کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے، کوئی قید تو نہیں ہے کہ سردی میں رکھے گا، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے رکھے گا۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی دی رخصت پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم کی حدیث ہے، اور بس اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا سم ٹائم ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں روزہ نہیں توڑنا، روزہ نہیں توڑنا، میں نہیں کرنا، ضد کرتے ہیں۔ عمران صاحب ان کی ضد کو مان لیا جائے؟ نہیں۔ بعض لوگ اچھا یہ تقویٰ کس چیز میں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ تقوی کا اپنا ہی معیار ہے، وہ میں
ہمارے نواسے علیل ہیں، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، دعا بھی کریں گے امریکہ میں۔ اور ہماری بیٹی کا صبح فون آیا، کسی نے کہہ دیا کہ جی وہ اصل میں تم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا تو تمہارے بیٹے کی اتنی جلالت کی وجہ یہ ہے۔ میں کہا واہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کم از کم مجھے موڑ اور سانچہ تو دکھاؤ نا جس سے یہ فتویٰ دیا ہے۔ پتہ چلا یہ فتویٰ دینے والے خود انگوٹھا لگاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک بات ہوئی، رخصت قبول کرنی چاہیے۔ چلے یہ حدیث لیتے ہیں امام مسلم کی، من لم یقبل رخصت اللہ علیہ کان علیہ من الاسم مثل جبال العرفہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی دی رخصت کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے پہاڑوں جتنا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ بندہ مر رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے روزہ نہیں کھولنا، افطار نہیں کرنا، آپ سر پر کھڑے ہیں تو آپ کہتے نہیں روزہ نہ کھلواؤ، روزہ نہ کھلواؤ۔ رمضان دا روزہ ہے تے پورا سال رکھے گئے، نعم البدل نہیں ملنا، نہ رکھنا، نہ توڑواؤ، نہ توڑواؤ۔ سارے مفتی بن کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، ان اللہ، اگلی حدیث لیتے ہیں، عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان توتی رخصتہ کما یکرہ ان توتی معصیتہ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک اور ناراض ہوتا ہے جتنا گناہ کبیرہ کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں آپ محسوس کریں کہ بندے کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس کی جان جو ہے وہ اس کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو روزہ افطار کروا دیں، اس پہ غلطی نہ کریں، اللہ کی دی رخصت قبول کریں۔ اور بسا اوقات ایسے جذبے بیدار ہوتے ہیں، نیکی کے جذبے، وہ کہ دو آتشہ ہو جاتے ہیں، سفر میں بھی پوری نماز ادا کرتے ہیں۔ میں خود ملا ایسے لوگوں سے، وہ میرے ساتھ جب نماز ادا کی تو انہوں نے ظہر کے میں نے 2 فرض پڑھے اور گاڑی سے میرے ساتھ اترے اور انہوں نے 4 پڑھے، تو میں کہ یار یہ کون سی نماز ادا کرے؟ کہ ظہر پڑھی ہے، تو میں کہ تو قصر ہے، ہم تو حالت سفر میں ہیں اور ہماری نیت بھی جو ہے وہ مور دین 94 کلومیٹر ہے۔ کہ میں نہیں کدی پڑھی کدی ادی، میں تو پوری پڑھنا، اللہ نے توفیق دیتی ہے میں پوری پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اتنا ہی ناراض اور غضبناک ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ایک کبیرہ گناہ کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کی دی رخصت کو قبول نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں عرفہ کے پہاڑوں جتنا عذاب اور گناہ ڈال دیتا ہے۔ اچھا، آپ اگر اس کی میں سائیکالوجی دیکھوں، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مالک رحمان اور رحیم ہے، وہ آپ کو رخصت دے رہا کہ یہ کام نہ کرو، میں نے رخصت دی ہے، تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ زیادہ عبادت گزار ہیں۔ آج میں نے جی نہیں، 15 سال سے پہلے تو فرض نہیں کہ ننھا سا بچہ آپ کی گود میں بیٹھا یہ روزہ رکھ لے گا، اس پر 15 سال سے پہلے فرض نہیں ہے۔ اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنا کنٹینیو کرے، اس کو پورا کر لے۔ اگر نہیں پورا کرتا تو دیکھیں اس کی حالت خراب ہے تو اس کی جان زیادہ قیمتی ہے، اس کو افطار کروا دیں، چونکہ روزہ اس پر فرض نہیں ہے۔ روزہ میرا خیال ہے ایسی اٹیمپٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ جیسے موسم اچھا ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہیں، اور بچے کو تو پہر 1-1.5 بجے تک ویسے ہی سلا دیتے ہیں کہ ستا رہے ادھر روزہ ہے، تو اس کو ویسے سلائے رکھتے ہیں تو 2-4 گھنٹے آرام سے نکال لیتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی آپ کو پروویژن آپ کے پاس تو کوئی فیسلٹی ہو تو رکھوا لیں، وگرنہ بچے کو از خود مشقت میں نہ ڈالیے، مشقت میں نہ ڈالیے۔ میں چلتے چلتے ایسے بات کر لوں آپ سے جی سفر میں رخصت ہے، لیکن وہ سفر میں رخصت تھی جو سفر تھا، وہ جو سفر تھا اس میں رخصت تھی۔ یہ سفر تو سفر ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے یہاں جانا ہے، سائی وال تک آپ نے جانا ہے تو آپ مسافر بن گئے ہیں کہ میں تو مسافر ہوں، اور سائی وال جانا ہے اور ڈسٹینس ہی مور دین 94 کلومیٹر ہے، اور ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہاں جا کے کسی دفتر میں یا کسی بھی جگہ کمپنی کے آفس میں بیٹھ جانا ہے اور جانا ہے، واپس آ جانا ہے، پھر کہنا ہے میں مسافر ہوں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھ لو، سفر میں بھی کوئی بات نہیں، تمہارے لیے ہے بہتر۔ رخصت میں نے دے دی ہے، رخصت میں نے ان تصوموا خیر لکم، لیکن روزہ رکھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کرتا۔ آپ کچھ کہنا تو نہیں، میں نے کچھ اور کچھ پوچھنا تو نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں
نہیں نہیں، عید کو تو روزہ نہیں رکھتے نا، حدیث پاک میں آتا ہے عید کو شیطان روزہ رکھتا ہے. یہ بقرہ عید کو روزہ رکھ لیتے ہیں. نہیں وہ روزہ نہیں ہوتا، یہ تو یہ قربانی کے گوشت کے ساتھ ہی. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. میں تو اتنے روزانہ سینکڑوں مفتیوں سے ملتا ہوں، علماء سے ملتا ہوں، ہر بندہ مجھے نیا فتویٰ دے کے چلا جاتا ہے، ہر بندہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہے. میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے کیا کہہ کے جا رہا ہے. تو بس وہی کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. عید کو کیسا روزہ عمران صاحب؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسا روزہ. اور اوپر سے فیس بک دیکھتے کہ سوشل میڈیا پر جا جا کے آپ 2/3 مفتی بن چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر سمجھ نہیں آتی. کوشش کیجئے کہ آپ کے گرد و نواح میں جو آپ کے علماء ہیں، جو مستند علماء اور مفتیان ہیں، ان سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں، روشنی حاصل کریں. دنیا کے معاملات میں آپ بہت چوکنے اور بہت چاق و چوبند ہیں. لڑکی ڈھونڈنی ہو تو ہوش و آواز گم ہوتے ہیں. 6 حالے لبی کوئی نہیں، حالے لبی منڈے تے معیار دی کوئی نہیں. گاڑی ڈھونڈنی ہو تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں جی، گاڑی نہیں معیار کی مل رہی. دنیا کے مال کی حفاظت کرنی ہو اور اتنا تردد اور تگدو، اور جب ایمان کی سلامتی اور محافظت کا وقت آتا ہے تو سنتے عطا کیجیے.